أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی تفسیر کا بیان آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ گزشتہ آیت میں آپ نے سماعت فرمایا کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے صحابہ کرام سے کہا کہ تم یہودی ہو جاؤ، اور عیسائیوں نے کہا کہ تم عیسائی ہو جاؤ۔ انہوں نے اپنے دین کی دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ ان سے فرما دیجئے کہ ہمارے لیے دین ابراہیمی ہے، سیدھا راستہ ہے، اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا دین ہی سچا دین ہے، اور ہم ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی پیروی کرتے ہیں۔ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ یہاں پر کوئی اعتراض کر سکتا تھا کہ جب انہوں نے دعوت دی کہ یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ، تو اس کا مطلب یہ کیا کہ وہ دین کیا صحیح نہیں تھے، ان کی دعوت قبول نہیں کی گئی؟ اگلی آیت میں اللہ نے ایمان والوں کو ایک ایسا جواب سکھایا کہ جس جواب سے سارے اعتراض ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کو، جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، انہیں ایک بات بتا دی کہ ایمان کس طرح لانا ہے، کس کس کو ماننا ہے، کن کن چیزوں پر ایمان رکھنا ہے، تو تم ایمان والے کہلاؤ گے۔ ان میں سے ایک چیز کا بھی انکار کر دو گے، تم ایمان والے شمار نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے فرمایا قولو، تم کہو آمنا، ہم ایمان لائے۔ صحابہ کرام سے فرمایا جا رہا ہے کہ اس طرح کہو، کیسا ایمان لائے؟ باللہ، اللہ پر۔ سب سے پہلے ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، اللہ کو واحد حقیقی مانتے ہیں، یکتا مانتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ سب سے پہلے ہم نے توحید کی گواہی دینی ہے کہ اللہ تعالیٰ واحد حقیقی ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وما انزل الینا، اور جو ہماری طرف نازل کیا گیا، یعنی کہ قرآن پاک، ہم قرآن مجید کو ماننے والے ہیں، اس کے ایک ایک احکام پر عمل کرتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ نے اس میں فرما دیا وہ سب سچ ہے، حق ہے، ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں اور دل و جان سے اس کو مانتے ہیں۔ اب اللہ نے فرمایا تم نے قرآن کو بھی مان لیا، صاحب قرآن کو بھی مان لیا، اب تم نے کیا کرنا ہے؟ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، چنانچہ جو آپ دیکھیں پہلی امتوں میں، جو امت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والی تھی، جو یہودی کہلاتے تھے، وہ عیسائیوں کو نہیں مانتے تھے، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا وہ انکار کرتے تھے۔ جو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، وہ موسیٰ علیہ السلام کا انکار کرتے تھے۔ چنانچہ اپنے نبی کو ماننا، اپنی کتاب کو ماننا اور دوسری کتاب کا انکار کرنا۔ ہمارا دین جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اتنا پیارا دین ہے، اس دین میں سب کی تعظیم لازمی ہے۔ جو نبی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجے، جو رسول دنیا میں آئے، ایک ایک رسول کو ماننا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر ہم کسی ایک نبی کا بھی انکار کر دیں تو ہم ایمان والے رہ نہیں سکتے، ہمارا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وما انزل الی، اور جو نازل کیا گیا الی ابراہیم، ابراہیم کی طرف، و اسماعیل، اسماعیل کی طرف، و اسحاق، اسحاق کی طرف، و یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام کی طرف، والاسباط، اور یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کی طرف۔ ایمان کیسا لاتے ہیں ہم؟ ابراہیم علیہ السلام کو 10 صحیفے اللہ تعالیٰ نے دیے، ان سب صحیفوں پر ہم ایمان لاتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کو جو معجزے ملے، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیا، ہم سب پر ایمان لاتے ہیں۔
اسی طرح اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹے، ہم جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا، ہم سب کی نبوت کو بھی مانتے ہیں کہ یہ سارے نبی تھے، اور ان میں کسی ایک کا بھی انکار نہیں کرتے۔ پھر اللہ فرماتا ہے وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ، اور جو عطا کیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کی گئی، وہ کتنے معجزات اللہ تعالیٰ نے عطا کیے، ہم ایک ایک معجزات کو اور تورات شریف کو ماننے والے ہیں، ہم انکار کرتے نہیں۔ عیسیٰ، اور جو عیسیٰ علیہ السلام عطا کیے گئے، انجیل عطا کی گئی، اور جتنے اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا کیے، ہم ایک ایک بات کو مانتے ہیں۔ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَبِّهِمْ، اور جو عطا کیے گئے نبیوں کو اپنے رب کی طرف سے، جتنے نبی آئے، 1,24,000 کہتے ہیں یا 2,24,000 کہتے ہیں، ان کے اندر کوئی قطعی دلیل نہیں ہے کہ ثابت ہو جائے ایک ایگزیکٹ فیگر کہ کتنے نبی آئے، یہ ثابت نہیں ہوتا۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں جتنے اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے، ہم سب نبیوں کو مانتے ہیں۔ کسی حدیث میں 1,24,000 اور کسی حدیث میں 2,24,000، کم و بیش جتنے نبی آئے ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں، ہم سب کو ماننے والے ہیں۔ لا نفرق بین احد منہم، اور ہم تفریق نہیں کرتے ان میں سے کسی ایک میں۔ کیا مطلب؟ نفس نبوت میں سب برابر ہیں، ہم تفریق نہیں کرتے۔ تفریق تم لوگ کرتے ہو، تم بنی اسرائیل میں سے اگر نبی ہو تو اس کو مان لیتے ہو، بنی اسماعیل میں سے نبی ہو تو اس کو نہیں مانتے۔ تفریق کرنے والے کون تھے؟ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے۔ اسی طرح جو نبی اپنے نبی کو مانتے تھے، دوسرے نبی کو نہیں مانتے تھے، لیکن جو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے امتی ہیں، ان کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، وہ کسی میں تفریق نہیں کرتے۔ نفس نبوت میں اللہ نے جتنے نبی بھیجے، ہم سب کو دل و جان سے مانتے ہیں، سب کی تعظیم کرتے ہیں اور کسی نبی کی توہین نہیں کرتے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اس کے لیے فرما بردار ہیں، اطاعت کرنے والے ہیں۔ یہاں پر آپ نے سنا اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے نبی بھیجے، اگر کوئی شخص کلمہ پڑھ کر کسی ایک نبی کا انکار کر دے یا کسی ایک نبی کی ادنا سی توہین کر دے، ذرا سی بھی، وہ دائرہ اسلام سے باہر ہو جائے گا۔ اسی طرح وہ جو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، وہ دوسرے نبیوں کو نہیں مانتے تھے۔ لیکن اگر نبی پاک کا کلمہ پڑھنا ہے، غلام بننا ہے، دین اسلام میں آ گئے ہیں، تو پھر ہم نے سب نبیوں کو مانا ہے۔ یہاں پر ذکر آیا تھا یعقوب علیہ السلام کی اولاد کا۔ یہاں پر یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہوئے، باقی 11 بیٹوں کے اندر اختلاف ہے کہ وہ نبی ہوئے یا نہیں ہوئے، لیکن یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی۔ اور ہم کسی نبی میں لا نفرق بین احد منہم، ہم کسی بھی نبی کے اندر تفریق نہیں کرتے۔ کیا مطلب؟ نفس نبوت میں سب برابر ہیں، نبی ہونے میں سب برابر ہیں، لیکن درجے مرتبے میں سب برابر نہیں ہیں، یہ بات یاد رکھنی ہے۔ تیسرا پارہ شروع ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہ رسول ہیں، ان میں سے بعض کو بعض پر اللہ نے افضل کیا، بعض پر بعض نبیوں کو افضل کیا۔ منہم من کلم اللہ فرماتا ہے کسی نبی سے ہم نے کلام فرمایا اور کسی کو ہم نے درج و بلند کیا۔ کلام کس سے فرمایا؟ موسیٰ علیہ السلام سے، اور سارے مفسرین فرماتے ہیں جو درج و بلند کیا وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سب نبیوں سے درج و بلند کیا۔ اس لیے یہی عقیدہ رکھنا چاہیے، اور یہی عقیدہ قابل قبول ہے کہ مخلوق میں جو شان ہمارے نبی پاک آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، وہ کسی اور کی نہیں۔
آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے مخلوق میں درجہ عطا فرمایا وہ کسی اور کو نہیں ملا۔ نبی ہونے میں سب برابر ہیں، درجے مرتبے میں سب برابر نہیں ہیں۔ چنانچہ واضح احادیث موجود ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی ایک حدیث پاک مشکوٰۃ شریف میں موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں قیامت کے دن ساری اولاد آدم کا میں سردار ہوں گا۔ خود فرما رہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ ساری اولاد آدم قیامت میں جمع ہوگی، فرمایا ان سب کا سردار میں ہوں گا۔ فرمایا سب سے پہلے میں قبر سے اٹھوں گا، پھر میں اللہ کی بارگاہ میں سب سے پہلے شفاعت کروں گا اور میری شفاعت قبول کی جائے گی۔ یہاں سے پتہ لگا حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم دنیا میں بھی سب سے اعلیٰ افضل اور آخرت میں بھی سب سے اعلیٰ اور افضل۔ ہم اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلیٰ کہتے ہیں، پر کسی نبی کو ادنا نہیں کہتے۔ یہ مسئلہ یاد رکھنے کا ہے۔ ہم کسی نبی کو ادنا نہیں کہتے، اپنے نبی کو اعلیٰ کہتے ہیں، پر کسی نبی کو ادنا نہیں کہتے۔ کسی نبی کی بھی ذرہ برابر بھی کوئی توہین کرے گا وہ دائرہ اسلام سے باہر ہو جائے گا۔ ہم تورات شریف کو بھی مانتے ہیں، انجیل شریف کو بھی مانتے ہیں، زبور شریف کو بھی مانتے ہیں، لیکن جو پہلے جواب دیا تھا مسلمانوں نے، صحابہ کرام نے، کہ ہم تمہارے دین میں داخل نہیں ہوتے، اس کا مطلب یہ تھا کہ اب تورات شریف کو تم نے بدل دیا ہے۔ جو تمہارے نفس کی خواہش تھی تم نے اس کے اندر اضافہ کر دیا، کمی زیادتی کر دی، اور تورات شریف کو اپنے ہاتھوں سے لکھنے لگ گئے۔ اب وہ اللہ کا کلام نہیں رہا، تم نے اس کے اندر تبدیلی کر دی۔ اسی طرح انجیل کے اندر بھی انہوں نے تبدیلی کر دی، زبور کے اندر بھی انہوں نے تبدیلی کر دی۔ اور ہم کیسا ایمان لاتے ہیں؟ ہم تو موسیٰ علیہ السلام کے بھی ماننے والے ہیں، ہم تو عیسیٰ علیہ السلام کے بھی ماننے والے ہیں، ہم تو سب نبیوں کو ماننے والے ہیں۔ تم جو اپنے دین کی دعوت دے رہے ہو ہم سب کے ماننے والے ہیں۔ لیکن اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے، اب سب کی شریعت منسوخ ہو چکی۔ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت، عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت منسوخ ہو چکی۔ اب اس کے اوپر عمل نہیں ہو سکتا۔ اب عمل ہوگا تو صرف شریعت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر عمل ہوگا، اور یہی عمل اس پر کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول ہے۔ اگر کوئی اب اس دین پر عمل کرے گا تو اس کو قابل قبول نہیں مانا جائے گا۔ یہاں سے پتہ لگا کہ ہم اپنے نبی کو سب سے اعلیٰ اور افضل کہتے ہیں، اور یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ یہ ہمارا بنایا ہوا عقیدہ نہیں ہے، کسی عالم کا بنایا ہوا عقیدہ نہیں ہے، یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے نبی کو شان دی ہے وہ مخلوق میں کسی اور کو نہیں دی۔ سارے انبیاء خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا اقرار کرتے ہیں۔ آپ کی شان کو سارے نبی مانتے ہیں اور اس کا اقرار کرتے ہیں۔ جب نبی سب آپ کی شان کو مانتے ہیں تو مخلوق میں کس کی جرأت ہے جو آپ کی شان کم کر سکے یا آپ کا مرتبہ درجہ کم کر سکے؟ اللہ جب فرماتا ہے کہ ہم نے درجہ بلند کیا، سارے مفسرین فرماتے ہیں جو درجہ بلند کیا وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں، پہلے قومیں جب نبیوں پر اعتراض کرتی تھی وہ خود جواب دیتے تھے۔ قرآن میں دیکھیں، کسی قوم نے نبی کو کچھ کہا، کبھی کسی قوم نے کچھ کہا، وہ خود جواب دیا کرتے تھے۔ لیکن جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو قوم کچھ کہا کرتی تھی، امت کچھ کہا کرتی تھی، آپ جواب نہیں دیا کرتے تھے، جواب رب کی طرف سے آتا تھا۔ چنانچہ سورہ تبت یدا یہ کب نازل ہوئی؟ جب تھوڑے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا تو لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیا کہ پہلے تو روز روز وحی آتی تھی، اب وحی نہیں آتی۔ چنانچہ ابو لہب کے بارے میں تبت یدا نازل ہوئی اور اللہ نے فرمایا ٹوٹ گئے ہاتھ ابو لہب کے اور ٹوٹیں گے۔ جواب کس نے دیا؟ اللہ تعالی نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مبارکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ پر الزام لگایا گیا، منافقین نے الزام لگایا۔ سورہ نور پڑھ کر دیکھیں، الزام لگا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
حدیث شریف ملتی ہے، آپ نے کہا میری بیوی میں خیر کے علاوہ کچھ نہیں ہے، میں جانتا ہوں میری بیوی پاک دامن ہے اور اس میں خیر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 18 آیت حضرت عائشہ صدیقہ کی شان میں نازل فرمائی، قیامت تک سب کے منہ بند ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی عصمت کی گواہی دی، آپ کی پاکیزگی کی گواہی دی سورہ نور میں۔ جواب کون دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ موسیٰ علیہ السلام کا نے کہا یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، ربی ارینی انظر الیک، یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہاں سے جواب آتا ہے لن ترانی، اے موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا لن ارا کہ کوئی نہیں دیکھ سکتا، اللہ نے فرمایا موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے۔ یہاں پر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جا کر دستے سوال دراز نہیں کرتے کہ یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ کسی حدیث میں قرآن میں ذکر نہیں ہے کہ یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، سوال بھی نہیں کر رہے۔ موسیٰ علیہ السلام سوال کر رہے ہیں، ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، 15واں پارہ شروع ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے بڑا وہ پاک ہے جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی مسجد اقصی سے مسجد حرام تک۔ اتنا سفر قرآن سے ثابت ہے، باقی سفر حدیث سے ثابت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام دیدار کی تمنا کر رہے ہیں، یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو عرش پر بلا کر خود اپنا دیدار کروا رہا ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا قرآن میں پڑھیں۔ ابراہیم علیہ السلام عرض کرتے ہیں وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، یا اللہ قیامت کے دن مجھے رسوا نہ کرنا۔ ابراہیم علیہ السلام کی شان کا ذکر چل رہا ہے، آپ سن رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی کتنی شان ہے، کتنا مرتبہ ہے۔ وہ عرض کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں یا اللہ مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، شرمسار نہ کرنا۔ ان کی عاجزی اللہ کی بارگاہ میں آپ نے سنی۔ اب اللہ فرماتا ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت شان ہے ان کی امت کے بارے میں جو ان کا غلام بن جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اے محبوب تیری تو بڑی شان ہے، جو کلمہ پڑھ کر محبوب تیرا غلام پر بن جائے گا ہم قیامت کے دن اسے بھی رسوا نہیں کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کو ہم سلام کرتے ہیں، بڑی شان ہے ان کی اللہ کی بارگاہ میں عاجزی، یا اللہ قیامت کے دن مجھے شرمسار نہ کرنا۔ لیکن ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی برکت سے ہماری امت پہ ہم پر کتنا کرم ہو گیا، حضور کی امت پر حضور کی وجہ سے کرم ہو رہا ہے۔ جو آپ کا کلمہ پڑھ کر آپ کا غلام بن جائے گا قیامت کے دن اللہ اس کو بھی رسوا نہیں کرے گا۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی کتنی شان ہے۔ آخرت میں جنتیوں کی جب صف لگیں گی قیامت کے دن 120 صفیں ہوں گی ٹوٹل، جتنی امتیں آئیں آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک، جتنے لوگوں نے جنت میں جانا ہے 120 صفیں بنیں گی۔ 120 صفوں میں سے 80 ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی امت کی ہوں گی۔ جب اتنی شان ہو، کیوں شان نہ ہو، وہ اللہ کے حبیب ہیں، اللہ کے محبوب ہیں۔ کوئی ہمارا محبوب ہو ہم اس کو کتنا عزیز اور کتنا پیارا رکھتے ہیں، وہ اللہ کا محبوب ہے۔ اندازہ کر لینا کہ کتنی شان ہوگی۔ آپ کی شان قیامت کے دن پتہ لگے گی، جو یہاں نہیں مانتا قیامت میں وہ بھی مانے گا۔ اور انسان کو چاہیے کہ کچھ بھی ہو جائے اس کی زبان سے کبھی اللہ کے پیاروں کے لیے کوئی ایسا جملہ نہ نکلے کہ جس سے ساری محنت برباد ہو جائے۔ شیطان نے کتنی عبادت کی تھی، 6 لاکھ برس عبادت کی تھی، کس کو سجدہ نہیں کیا تھا؟ آدم علیہ السلام کو۔ اللہ کے پیارے ہیں نا، نبی ہیں، اللہ کا تو ابھی بھی سجدہ کرتا ہے۔ لڑائی کہاں سے شروع ہوئی تھی کہ اس نے نبی کی تعظیم نہیں کی تھی، نبی کو سجدہ نہیں کیا تھا، اللہ کے حکم سے بھی تعظیم نہیں کی تھی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ آج بھی شیطان کی دشمنی ہے، وہ ابھی بھی راستے سے ہٹاتا ہے تو انسان کو نبیوں کے راستے سے ہٹاتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ مخلوق نبیوں کی گستاخی کرے، بے ادبی کرے، یہ شیطان کا سب سے اولین مقصد ہے اور وہ یہی چاہتا ہے۔ وہ انسان سے کسی نبی کی، کسی اللہ کے پیارے کی گستاخی کروا دیتا ہے، اس کو پتہ ہے پھر اس کے بعد کوئی عبادت قبول ہونے والی
نہیں ہے۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، یہ ایمان کا مسئلہ ہے۔ کوئی چاہتا ہے میرا ایمان مضبوط رہے، کامل رہے، میں اللہ کی بارگاہ میں جا کر منہ دکھا سکوں اور قیامت میں جا کر شرمسار نہ ہوں، تو اسے چاہیے کہ نبیوں کی تعظیم کرے، نبیوں کا ادب کرے، اور ولیوں کی تعظیم کرے، ولیوں کا ادب کرے۔ جو کوئی اللہ رسول کا پیارا ہے، ہمیں اس کا ادب کرنا ہے، اس کی تعظیم کرنی ہے، اور یہی ایمان ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ اس آیہ مبارکہ میں سب کو منوا رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے سب نبیوں کو ماننا ہے۔ میں نے جس پر جو صحیفہ، جو وحی، جو الہام بھیجا، تم نے سب کو ماننا ہے، اور یہ کہنا ہے یہ رب کی طرف سے آیا تھا، ہم اسے دل و جان سے مانتے ہیں۔ اللہ اپنے نبیوں کو خود منوا رہا ہے، ان کی تعظیم کا حکم دے رہا ہے۔ اس سے پتہ کیا چلا؟ خالی توحید، صرف اللہ کو ماننا، باقی سب کا انکار کر دینا، ایسا ایمان قبول نہیں ہوتا۔ صرف اللہ کو ماننا، باقی سب کا انکار کر دینا، ایسے ایمان کی کوئی وقعت نہیں ہے، وہ قابل قبول نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ جب خود منوا رہا ہے سب کو، تو جو انکار کرے، جو ان کی تعظیم نہ کرے، اسے اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی شان، بڑا مرتبہ، عیسیٰ علیہ السلام بھی جب دوبارہ آئیں گے آسمانوں سے، تو وہ نبی پاک کے امتی ہوں گے۔ پہلے وہ نبی گزر چکے، نبی تو ہوں گے لیکن امتی کی حیثیت سے آئیں گے۔ نبیوں نے تمنا کی تھی کہ یا اللہ ان کی امت میں پیدا کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت تو ہمیں بن مانگے ہم پہ کرم خاص کر دیا، جو آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کر دیا۔ پچھلی امتوں کا حال پڑھیں آپ، ایک گناہ کرتے تھے ان کے ماتھے پہ لکھ دیا جاتا تھا، دروازے کے باہر لکھ دیا جاتا تھا۔ یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے کہ ہمارے گناہ کسی کے سامنے کھلتے نہیں ہیں۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو آج یہاں عیب کسی کے سامنے کھلنے نہیں دیتے، کب وہ چاہیں گے قیامت میں میری رسوائی ہو۔ جو آج عیب نہیں کھلنے دیتے، انشاءاللہ وہ قیامت کے دن بھی کھلنے نہیں دیں گے۔ بس یہ یاد رکھنا ہے کہ نبی کی محبت ایمان کی جان ہے، نبی کی محبت ایمان کی جان ہے۔ اگر ہو اسی میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ بیان میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔